خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب خداوند متعال کی وحدانیت اور اس کے تعدد کی نفی کی دلیل دے رہے تھے۔ دلیل اس بات کی دی جا رہی تھی کہ خدا واحد و یکتا ہے اور تعدد سے مبرہ ہے، متعدد نہیں ہے، تعدد کی نفی کر رہے تھے۔ ٹھیک، اس کے لیے پہلی دلیل یہ دی گئی تھی کہ خداوند متعال کمال مطلق ہے اور نامحدود ہے۔ ذات الہی کمال مطلق اور نامحدود ہے۔ خوب، اس سے کیا دلیل مل گئی؟ خدا کمال مطلق ہے اور نامحدود ہے تو خدا کی یکتائی ثابت ہو گئی۔ نہ، دلیل کا طریقہ اور اس بات کا طریقہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات کمال مطلق ہے، وہ لامتناہی ہے، کسی طریقے کی محدودیت نہیں رکھتا۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ ذات خداوند کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ وجود واجب تقاضا کرتا ہے کہ ہر طرح کا کمال اس کے اندر ہو، کسی کمال سے اس کی ذات خالی نہ ہو۔ اگر کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہوگا، نقص ہوگا، تو پھر اس کی ذات ممکن الوجود میں تبدیل ہو جائے گی۔ پس ثابت ہوا کہ خداوند متعال کیا ہے؟ کمال مطلق اور نامحدود ہے۔ اس سے اس کی وحدانیت ثابت ہوگی، کیونکہ واجب الوجود ثابت ہو چکا ہے کہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ دلیل دینے کی یہ پہلی دلیل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم دو خدا فرض کر لیں، دو واجب الوجود فرض کر لیں، تو لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہو، یا فرق ہوگا یا فرق نہیں ہوگا۔ کیا مولانا؟ دو خدا، ٹھیک، اب ان میں تمایز نہیں ہے، فرض کر لو تمایز ہے۔ دو ہی چیزیں تو ہوگی، دو خدا ہم نے فرض کیے ہیں، تو یا تو دونوں میں فرق ہوگا یا دونوں میں فرق نہیں ہوگا۔ اگر تمایز نہیں ہوگا تو اصلاً تعدد لازم نہیں آئے گا، تعدد ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ تعدد وہاں ہوتا ہے جہاں تمایز ہو، فرق ہو۔ جہاں کوئی تمایز نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، وہاں تعدد کے لیے تمایز اور فرق کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر فرق اور تمایز کے تعدد وجود میں، تو اگر تمایز نہیں ہے تو تعدد نہیں ہے۔ تعدد نہیں ہے تو بھائی وحدت ثابت ہوگی۔ یہ اصلا بحثی سے یہ خارج ہے، سمجھ جاؤ، فرض کر لو۔ جب تمایز ہی نہیں ہے تو دو کیسے بھائی؟ پھر بحث کیسی کہ دو خدا ہیں؟ اب اگر تمایز ہے، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک، تو اب اس میں الگ الگ احتمال، دو خدا ہم نے فرض کیے، دونوں میں فرق بھی ہم نے تسلیم کر لیا اور کہا کہ دونوں فرق رکھتے ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں الگ الگ ہیں، اس میں تین طریقے کا احتمال سامنے آئے گا۔ پہلا احتمال کہ ان دو خدا میں سے ایک خدا کامل مطلق ہو، پہلا فرض کامل مطلق، ایک، یہاں لکھ دوں ایک کامل مطلق، دوسرا
ناقص، یہی تو ہوگا یہ پہلے فرض۔ جن دو خداؤں کو ہم نے فرض کیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو ایک یا تو کامل مطلق ہوگا، دوسرا ناقص ہوگا۔ جو کامل مطلق ہوگا وہی حقیقی خدا ہوگا، جو ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، دوسرا احتمال کہ دونوں خدا کیا ہے، کمال مطلق سے خالی ہوں۔ نہ پہلا والا خدا کمال مطلق رکھتا ہے نہ دوسرا۔ دونوں کمال سے خالی ہوں۔ جن دو خداؤں کو ہم نے فرض کیا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کمال مطلق رکھتا ہو۔ کمال کے اعتبار سے دونوں میں کمی پائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ دونوں کمال مطلق سے اگر خالی ہوں گے تو کمال مطلق سے خالی ہونا، کمال مطلق سے خالی ہونا کیا ہے، ترکیب کا باعث ہوتا ہے۔ ترکیب کا باعث یا ثابت ہوگا کہ وہ مرکب ہے، اور جہاں ترکیب ہو وہاں خدا نہیں ہو سکتا، چونکہ خدا کی ذات میں کسی طریقے کی ترکیب ہے ہی نہیں۔ یہ بھی یہ فرض اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ دو خدا ہوں اور دونوں ناقص ہوں، دونوں میں کمال نہ ہو۔ یہ فرض اصلا جو ہے محال ہے، اس میں بحث نہیں کی جا سکتی۔ ابھی اس سے پہلے والے بحث میں کہا کہ خدا کی ذات ہر قسم کی ترکیب سے خالی۔ یا فرض کر لیں اگر آپ ترکیب نہیں مانتے تو ممکن الوجود ہو جائیں گے دونوں۔ کیا ہے؟ جہاں نقص ہوتا ہے وہاں وجود ممکن ہوتا ہے، وجود واجب۔ تو جب وجود ممکن ہے، ممکن الوجود ہیں دونوں، تو دونوں کو خدا فرض ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ذات خدا واجب الوجود ہے۔ تو جہاں واجب الوجود ہے ہی نہیں اس کے بارے میں خدائی کی بحث ہی بیکار ہے۔ تو یہاں تک کل پڑھا تھا ٹھیک۔ اب یہ احتمال ہے، کہا جائے کہ ایک تیسرا احتمال ہے، وہ کیا ہے، دونوں کمال مطلق کے مالک ہوں، دونوں کمال مطلق رکھتے ہوں۔ یہ تیسرا والا ٹھیک ادھر لکھ دیتا ہوں، دونوں کمال مطلق دونوں کمال مطلق رکھتے ہیں۔ دو خدا جو ہم نے فرض کیے ہیں دونوں میں کمال کے اعتبار سے کیا ہے، کوئی نقص نہیں ہے، دونوں کامل ہیں، تام ہیں، دونوں میں کسی طریقے کا کوئی نقص نہیں ہے۔ تمام کمالات وجودی ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ تو بیان ہی نہیں کیا، یہ کیوں نہیں احتمال لیا؟ اب یہاں سے پڑھنا ہے، در پاسخ بے اعتراض بالا یادآور می شویم ہمون گونے کی در آغاز استدلال گفته شد فرض تعدد مستلزم وجود نوعی تمایز است، بنابراین اگر دو واجب الوجود مفروض ہر دو واجد ہمیں کمالات باشند دیگر تمایزی بین آن دو نخواهد بود
و ان با فرض اولیہ ما یعنی فرض وجود دو خدا سازگار نیست، اس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ ابتدائے بحث میں کہا تھا کہ تعدد کے لیے تمایز کا ہونا ضروری ہے، یہاں کوئی تمایز ہے ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ جب دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی تمایز ہی نہیں ہے، تو تعدد ہی نہیں ہوگا۔ جب تعدد نہیں ہے تو آپ تعدد کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ تعدد تو پہلے وجود میں آئے۔ تعدد کے لیے کیا کہا تھا کہ تمایز کا ہونا ضروری ہے۔ جب تمایز ہوگا تو تعدد ثابت ہوگا۔ ان دونوں میں کمال مطلق ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تمام کمالات وجودی اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، نہ کوئی نقص اس میں، نہ کوئی نقص اس میں، نہ کوئی فرق اس میں، نہ کوئی فرق اس میں۔ جب کوئی فرق ہی نہیں ہے تو تعدد کہاں سے آیا بھی؟ اصل تعدد منتفی ہے۔ جب تعدد منتفی ہے تو یہ ہمارے فرض کے خلاف ہے۔ ہم نے فرض دو خدا کیے تھے اور دو خداؤں کے درمیان تمایز کا ہونا ضروری تھا، یہاں تمایز ہی نہیں ہے۔ جب تمایز نہیں ہے تو تعدد نہیں ہے، جب تعدد نہیں ہے تو جو ہم نے فرض کیا تو اس فرض کے خلاف ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بابو؟ دیکھیں، در پاسخ بے اعتراض بالا یادآور می شمیم، یعنی اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے کہ ایک فرض سوم بھی ہے، وہ فرض سوم یہ ہے کہ دو متعدد خدا جن کو ہم نے فرض کیا ہے کہ دو خدا ہوں اور دونوں کمال مطلق رکھتے ہوں، کمال کے اعتبار سے، کمال وجودی کے لحاظ سے ان کے درمیان کسی طریقے کا کوئی تمایز نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، یہ بھی تو ایک احتمال ہے۔ تو کہنے اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ ہم نے در آغاز استدلال گفتے شد، استدلال کے ابتدا میں جیسا کہ بتایا گیا، فرض تعدد مستلزم وجود نوعی تمایز است، کہ تعدد کا فرض کرنا ایک قسم کے کیا ہے، وجود تمایز کا مستلزم ہے۔ ایک قسم کا کوئی نہ کوئی کسی قسم کا فرق ہونا چاہیے۔ تعدد، فرض تعدد وہاں پہ ہے جہاں تمایز ہو۔ فرض تعدد مستلزم وجود نوعی تمایز است، کسی ایک قسم کے تمایز کے وجود کا مستلزم ہے، یعنی کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے دونوں میں۔ جب دونوں میں فرق ہوگا، دونوں میں تمایز ہوگا، تب تعدد فرض کیا جائے گا۔ بنابراین لہٰذا اگر دو واجب الوجود مفروض، ہر دو واجد ہمیں کمالات باشند، اگر ہم دو خدا، دو واجب الوجود فرض کرتے ہیں اور دونوں کو تمام کمالات وجودی کا مالک مانتے ہیں، تو دیگر تمایز سے میں نے ان دونوں نہ خواہد بود، تو پھر تو ان دونوں کے درمیان کسی طریقے کا کوئی تمایز، کوئی فرق ہی نہیں نظر آئے گا، کوئی فرق ہی نہیں ہوگا۔ وَإِن با فرض اولیہ ما، اور یہ ہمارا پہلا فرضیہ کون سا، کہ دو خدا، دو واجب الوجود، اس کے ساتھ سازگاری نہیں ہے، گویا ہم خود اپنے مفروض کے خلاف جا رہے ہیں یہ تیسرا احتمال کر کے، لہذا تیسرا احتمال یہاں ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ تیسرے احتمال کو یہاں پہ لائیں گے تو خود آپ اپنے فرضیے کے خلاف، ہمارا فرضیہ کیا ہے، تعدد خدا، دو واجب الوجود، یہ فرض محال میں چونکہ کوئی تمایز نہیں ہے، تمایز نہ ہونے کی وجہ سے تعدد ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ابتدا میں تعدد فرض کیا تھا اور یہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہ، کوئی تعدد ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیں اب آگے بڑھیں۔ اب دلیل دوم نفی ترکیب، خدا کی وحدانیت اور نفی تعدد کی جو دوسری دلیل ہے، نفی ترکیب کی ہے۔ حالانکہ نفی ترکیب یا سلب ترکیب کی بحث اس سے اوپر
گزر چکی ہے، لیکن وہاں دوسرے عنوان سے تھی. وہاں یہ ثابت کرنا تھا کہ ذات واجب کسی طریقے کی ترکیب نہیں رکھتا، ذات خداوند ہر قسم کی ترکیب سے خالی ہے، صرف اس کے وجود کو ترکیب سے خالی دکھانا تھا. آج اس دلیل کے ذریعے سے خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے. اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کی ذات میں کسی طریقے کی ترکیب نہیں پائی جاتی، تو اس دلیل سے خدا کی وحدانیت ثابت ہو جائے گی اور تعدد کی نفی ہو جائے گی. تو یہ دلیل دوم، نفی ترکیب. اگر دو خدا یا واجب الوجود فرض شمن، در اصل وجوب وجود با یکدیگر مشترک خواهند بود. از سوی دیگر همون گونه که در دلیل قبلی اشاره شد، فرض تعدد مقتضی آن است که نوعی تمایز بین آن دو وجود داشته باشد. برای مثال وقتی سخن از دو کتاب درمیان است، می باید آن دو علاوه بر این که در کتاب بودن هم با هم مشترکان، دست کم از یک جهت، مثلا از جهت رنگ، مکان، حجم، محتوا، با هم متفاوت باشند. بنابراین فرض وجود تعدد خدا به این معنا است که دو خدای مفروض در اصل خدا بودن یعنی وجوب وجود مشترک باشه و از جهت آن که دو خدا هستند از یک دیگر تمایز داشته باشند. دیکھیں دلیل کا طریقہ کیا ہے، اس استدلال کو کس انداز میں اور کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، تھوڑا سا توجہ فرمائیں. اگر ہم دو خدا، دو واجب الوجود فرض کریں کہ دو خدا ہیں، دو واجب الوجود ہیں، تو کچھ چیزوں میں مشترک اور کچھ چیزوں میں مختلف ہونا پڑے گا. کچھ وجہ اشتراک ہونی چاہیے، کچھ وجہ افتراق ہونا چاہیے، ہے نا. واجب الوجود ہونے میں دونوں کو مشترک ہونا چاہیے، اور دوسری طرف کیا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ فرق اگر مٹ گیا تو تعدد خود بخود ختم ہو جائے گا. تعدد کے لیے تمایز کا ہونا ضروری ہے. تعدد وہاں پہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں دو چیزوں میں فرق ہو. اگر فرق نہیں ہوگا، فرض کر لیں دو کتاب، یہ دو کتاب وہاں پہ صحیح ہوگا جہاں پر کتاب ہونے میں دونوں مشترک ہوں. ایسا نہ کہ ایک کاپی اور کتاب، دو کتاب تھوڑی کہہ سکتے، تو وہی غلط ہو جائے گا. دو کتاب وہاں صادق آئے گا، وہاں صحیح ہوگا جہاں کتاب ہونے میں دونوں کیا ہے، مشترک. اصل کتاب ہونے میں دونوں مشترک، تو کتاب ہونے میں اشتراک، لیکن تعدد کے لیے، دو ہونے کے لیے دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے. رنگ کے اعتبار سے، جلد کے اعتبار سے، محتوا کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، یعنی کسی نہ کسی رخ، کسی نہ کسی جہت سے دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے، تبھی تعدد لازم آئے گا اور دوئیت لازم آئے گی، دو کہنا صحیح ہوگا. وَإِلَّا اگر ہر اعتبار سے، ہر جہت سے دونوں ایک ہی جیسے ہوں، صرف اور صرف اشتراکی خوبیاں ہوں، دونوں مشترک ہی ہوں ہر اعتبار سے، تو وہاں تعدد ہی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئے؟ تو اب فرض کر لیں کہ ہم نے دو خدا، دو واجب الوجود فرض کیا، تو یہ دونوں خدا اور دونوں واجب الوجود وجوب وجود میں کیا ہے، ایک دوسرے کے مشترک ہوں گے. اپنے واجب الوجود ہونے میں دونوں کیا ہوں گے مولانا، مشترک ہوں گے. دوسری جانب ہمن گونے کی در دلیل قبلی اشارے شد، جیسا کہ پہلے کی دلیل میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ فرض تعدد مقتضی آنس، تعدد کا فرضیہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ
کہ نوعی تمایز بین آن دو وجود داشته باشد کہ ایک قسم کا فرق ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. تو اب دو خدا فرض کیے ہیں تو واجب الوجود ہونے میں فرض کر لو مشترک ہو گئے. ٹھیک، تو تعدد ثابت ہونے کے لیے دونوں میں کوئی فرق بھی تو ہونا چاہیے، چونکہ تعدد تمایز کا مقتضی ہے، تعدد مستلزم تمایز ہے، فرق ہونا چاہیے، لازم ہے کہ وہاں پہ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق ہو. برائے مثال دیے وقتی سخن از دو کتاب درمیانس، کہہ رہے جب ہم دو کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، زبان کھولتے کہتے ہیں کہ دو کتاب، جب بات دو کتابوں کی آتی ہے تو یہ دو کتابوں کی بات وہاں صحیح ہوگی. می باید آن دو علاوہ بر ان کی در کتاب بودن ماہم مشترکن، دو کتاب کی بات جب درمیان آئے گی، جب کہی جائے گی تو ضروری ہوگا کہ وہ دونوں کتاب ہونے میں مشترک ہونے کے علاوہ باوجود کہ وہ دونوں کتاب ہونے میں مشترک ہوں، دست کم از یک جہت، کم از کم کسی ایک رخ سے، کسی ایک پہلو سے، کسی ایک اعتبار سے، مثلا از جہت رنگ کے اعتبار سے، مکان جگہ کے اعتبار سے، حجم موٹی پتلی ہونے کے اعتبار سے، محتوا دونوں میں لکھاوٹ کے اعتبار سے کیا ہے، باہم تفاوت باشن، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تعدد کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، تعدد کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک وجہ اشتراک اور ایک وجہ افتراق. تعدد کے لیے ہاں کچھ چیزوں میں مشترک ہونا چاہیے، کچھ چیزوں میں فرق ہونا. ہم نے کہا دو کتاب، ہم نے کہا دو خدا، تو خدا واجب الوجود ہے، تو گویا دونوں خدا واجب الوجود ہونے میں مشترک ہیں. ٹھیک، اب کسی اعتبار سے دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے تاکہ ان کو متعدد کہا جا سکے. جب دو کتاب آپ کہتے ہیں تو کتاب ہونے میں دونوں کیا ہے، مشترک ہے، یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے. لیکن جو تعدد ہے، جو دو کہہ رہے ہیں آپ، تو دوئیت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں فرق دکھایا جائے. جب تک کہ دونوں میں فرق نہیں ہوگا تعدد اور دوئیت ثابت نہیں ہوگی. تو ہم نے دو خدا فرض کیا، دو واجب الوجود، تو اب ان دونوں خداؤں میں خدا ہونے میں، واجب الوجود ہونے میں اشتراک ہے. ٹھیک، تو اب افتراق کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ افتراق دونوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لہذا فرض وجود تعدد خدا بدین معنی است، اگر ہم دو اور متعدد خدا کو فرض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو خدائے مفروض در اصل خدا بودن یعنی وجوب وجود مشترک باشد. تو ضروری ہو جاتا ہے کہ دو خدا جو ہم نے فرض کیے ہیں وہ اصل خدا ہونے میں اور وجوب وجود میں یعنی واجب الوجود ہونے میں مشترک ہوں. و از جہت ان کی دو خدا ہستن، اور اس اعتبار سے کہ یہ دو الگ الگ خدا ہیں، از یک دیگر تمایزی داشتے باشن، کسی نہ کسی جہت سے ان دونوں میں تمایز اور فرق بھی ہونا چاہیے. تو اب نتیجے فرض بالا آن است کہ ہر یک از دو خدای مفروض دارای یک ما بہل اشتراک و یک ما بہل امتیاز باشد. ہم نے جو فرضیہ اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم نے جو دو خدا فرض کیے ہیں یہ دونوں خدا ایک مابہل اشتراک رکھتے ہوں، یعنی ایک اعتبار سے کسی ایک جہت سے مشترک ہوں جو دونوں میں ہوں، اور ایک مابہل امتیاز ہونا چاہیے. ٹھیک، اشتراک تاکہ دونوں خدا ہو سکیں، افتراق اس لیے کہ دو ہو سکے. ٹھیک، ہاں، بنابراین لازم یا ذات انہا از دو جز ترکیب یافتے باشد. تو جب
ہم دونوں کے لیے ایک مابہل اشتراک اور ایک مابہل افتراق فرض کریں گے تو لازم یہ آئے گا کہ ان کی ذات الگ الگ جز سے ترکیب پائی ہو، ان کی ذات الگ الگ جز سے مل کر کے بنی ہے۔ جزو مشترک با خدائے مفروض دیگر مابہل اشتراک و جزء مختص مابہل امتیاز ان بمعنی ترکیب ذاتی انہاس۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جزو مشترک با خدائے مفروض دیگر، کہہ رہے ہیں کہ جس جزو مشترک کو ہم نے خدائے مفروض کے ساتھ جوڑا ہے، جو وجہ اشتراک ہے ایک خدا کے لیے، وہی دوسرے کے لیے مابہل افتراق یعنی ایک وجہ اشتراک دونوں میں ہونی چاہیے اور ایک مخصوص چیز ہونی چاہیے دونوں میں، جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرے۔ تو جو خدا ہم نے فرض کیا ہے اس کے لیے مابہل اشتراک ایک ہوگا، تو مابہل اشتراک تو جز نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو ایک خدا کو دوسرے خدا سے الگ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مخصوص جز ہوگا، ایک مخصوص جز ایک خدا کو دوسرے خدا سے الگ کر سکتا ہے۔ یعنی مابہل افتراق ایسی چیز ہونی چاہیے جو جز خاص ہو، جو ایک میں ہو دوسرے میں، تبھی تو فرق ہوگا، تبھی تو مائے امتیاز بنے گا، تبھی تو ہم کہیں گے کہ یہ خدا وہ خدا دو خدا۔ اور یہ کیا ہے؟ ترکیب ذاتی کے معنی میں ہے گویا۔ اگر آپ دو خدا فرض کرتے ہیں اور پھر دونوں کے لیے ایک وجہ اشتراک اور ایک وجہ افتراق تصور کرتے ہیں، یا وجہ اشتراک اور وجہ افتراق لاتے ہیں، تو وجہ اشتراک میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز افتراق کا سبب بنے گی وہ ایک خاص چیز ہوگی، وہ ایک خاص جز ہوگا۔ جب آپ ایک خدا کے لیے کسی خاص جز کے قائل ہوں گے تو گویا آپ ترکیب ذاتی کے قائل ہو رہے ہیں، گویا آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ ایک خدا میں ترکیب ذاتی پائی جا رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند متعال کی ذات ہر قسم کی ترکیب سے منزہ ہے، خالی ہے۔ تو جو چیز آپ ثابت کر رہے ہیں اسی کو تعدد خدا کی بحث میں آ کر کے نفی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یا تو آپ نے خدا کی ذات کو ہر قسم کی ترکیب سے منزہ اور خالی نہ سمجھا ہوتا، دلیل نہ دی ہوتی اس کی۔ اب جب دلیل دے دی اور دلیل سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کی ذات ہر قسم کی ترکیب سے خالی ہے، تو اب ہر جگہ خدا کی ذات ترکیب سے خالی ہوگی۔ لیکن اس فرضیے میں جب پہنچیں گے آپ تو یہاں آ کے آپ کو ترکیب ذاتی الہی کیا قائل ہونا پڑے گا، یعنی اپنی ہی دلیل کے خلاف جانا پڑے گا آپ کو، سمجھیں؟ تو چونکہ ذات پروردگار ہر قسم کی ترکیب سے منزہ ہے، خالی ہے، لہذا تعدد خدا ممکن نہیں۔ بس خدا کی وحدانیت اور ثابت ہو گئی، اس کے تعدد کی نفی ہو گئی۔ چلیں، سمجھ میں آیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہو تو مطالعہ کیجئے، مباحثہ کیجئے، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر پوچھئے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔